اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، میں نے آج کی اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع عظمت والدین ہے، وہ موضوع والدین کی عظمت ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو بتانا یہ چاہوں گی کہ والدین کا احترام ہم سب پر واجب ہے، والدین کی عزت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، اور اسے آکے والدین کہتے ہیں کہ جو گناہان کبیرہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نہ صرف والدین کی عزت نہ کرنا گناہ ہے، بلکہ والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یا کوئی بھی ایسی بات کہنا کہ جس سے انہیں برا لگے، یا کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ جس سے ان کی احسان فراموشی ہو، یہ آکے والدین کہلاتا ہے، اور یہ گناہان کبیرہ ہے۔ میں نے یہ ٹاپک اس لیے چنا ہے کیونکہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، جو نیو جنریشن ہے، دیکھا جائے تو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتی۔ دیکھا جائے بچے موبائل فونز میں بزی رہتے ہیں اور اپنے والدین کو اگنور کر دیتے ہیں، در حالانکہ یہ گناہ ہے۔ اب یہاں پر سارے نوجوان بیٹھے ہیں، میں یہ ٹاپک اس لیے چنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی اس گناہ میں شامل ہو جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ والدین کی عزت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم اپنے والدین کو غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ برا سلوک کریں اور پھر تم انہیں غصے کی نظر سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر میں آپ سب بچوں کی توجہ کی طلبگار ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ برا سلوک کریں اور پھر تم انہیں غصے کی نگاہ سے دیکھو تو خداوند متعال تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا۔ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے والدین ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوں اور پھر ہم انہیں غصے کی نظر سے دیکھیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو بس ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کے ساتھ پالا ہے، ہمارے والدین نے ہماری پرورش بہت زیادہ مشکلات کے ساتھ کی ہے، جس طرح سے خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال اس آیت میں فرماتا ہے ووصینا الانسان کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے. کیا نصیحت کی ہے؟ بوالدیہ اس کے والدین کے بارے میں. حملتہ امہ کہ اس کی ماں نے اس کا وزن اٹھایا. وہنن علی وہنن مشکلات پر مشکلات کے ساتھ، مصیبتوں پر مصیبتوں کے ساتھ، پریشانیوں پر پریشانیوں کے ساتھ، زحمتوں پر زحمتوں کے ساتھ. وفصالہ فی عامین اور تمہاری ماں نے تمہیں 2 سال تک دودھ پلایا. خداوند متعال اس آیت میں ایک ماں کا سٹرگل بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے ایک ماں مشکلات کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے. لیکن یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ نہ صرف ایک ماں مشکلات کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے بلکہ ایک باپ بھی دن رات محنت کر کے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے. یہاں پر اس بات کی وضاحت کے لیے کہ کس طرح سے ہمارے والدین نے ہمیں مشکلات کے ساتھ پالا ہے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی ایک مرتبہ ایک باپ اپنے بیٹے کو میلے میں لے گیا. اب آپ سب کبھی نہ کبھی میلے میں تو گئے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کتنا زیادہ رش ہوتا ہے، اتنے زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں. اب ایک باپ اپنے بیٹے کو میلے میں لے گیا. اب وہاں پر رش اتنا تھا کہ وہ بچہ لوگوں کے پاؤں میں اچلنے لگ گیا. تو ایک مرتبہ وہ رو کے اپنے بابا سے کہنے لگا کہ بابا اگر آپ نے مجھے گود میں نہ اٹھایا میں تو لوگوں کے پاؤں میں رون دیا جاؤں گا. اس کا باپ اسے گود میں اٹھا لیتا ہے. لیکن ابھی بھی اس بچے کو بے چینی لگی رہتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بابا مجھے میلے کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس کا باپ اسے تھوڑا سا اور اوپر اٹھا لیتا ہے. پھر وہ یہی کہتا ہے کہ بابا مجھے میلے کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی. پھر اس کا باپ اسے اور اوپر اٹھا لیتا ہے. وہ بچہ یہی کہتا رہتا ہے اور اس کا باپ اسے اوپر اٹھاتا رہتا ہے. اب یہاں تک کہ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا. اب وہ بچہ دور دور تک میلے کی چیزیں دیکھ سکتا تھا. اسے میلے کی ہر چیز نظر آ رہی تھی، اسے ہر سٹال ہر چیز نظر آ رہی تھی. اب ایک مرتبہ اس بچے کے اندر غرور سا آ گیا، اس کے اندر مستی آ گئی، غفلت آ گئی اور اپنے باپ کے کاندھوں پر کھڑا ہو گیا اور اچھلنے لگا. اور وہ کہنے لگا کہ بابا آپ کو میلے کی فلاں چیز نظر آ رہی ہے؟ تو باپ کہتا کہ نہیں بیٹا مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی. پھر وہ کہتا ہے کہ بابا آپ کو فلاں چیز نظر آ رہی ہے؟ تو وہ باپ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی. بس ایک مرتبہ وہ بچہ غرور کے انداز میں کہتا ہے کہ بابا میں تو وہ چیزیں دیکھ سکتا ہوں کہ جو آپ نہیں دیکھ سکتے، میں تو وہ جانتا ہوں کہ جو آپ نہیں جانتے. اس کا باپ کیا کہتا ہے؟ یہاں پر میں توجہ کی طلبگار ہوں کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ تم دور دور تک چیزیں دیکھ سکتے ہو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر قابلیت ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے کاندھوں پر کھڑا کیا ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آج کی نئی نسل اپنے والدین سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، اگر وہ زیادہ ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتی ہے، اگر انہیں لیپ ٹاپس، آئی پیڈ اور موبائلز کا زیادہ یوز کرنا آتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے اندر قابلیت ہے بلکہ اس کی وجہ قرآن مجید کہتا ہے وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ کہ تمہارے والدین نے تمہیں مشکلات کے ساتھ پالا ہے، مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھا کر پالا ہے، مشکلات پر مشکلات اٹھا کر پالا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
بس خداوند متعال فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے بِوَالِدَيْهِ اس کے والدین کے متعلق، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق نصیحت کی ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کہ اس کی ماں نے اس کا وزن اٹھایا، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ مشکلات پر مشکلات کے ساتھ، زحمتوں پر زحمتوں کے ساتھ، پریشانیوں پر پریشانیوں کے ساتھ، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور اسے 2 سال تک دودھ پلایا۔ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ خداوند متعال فرماتا ہے انشکر لی کہ تم میرا شکر ادا کرو کیونکہ میں نے تمہیں اتنے عظیم والدین عطا کیے ہیں، وَلِوَالِدَيْكَ اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے۔ تو بس عزیزان، اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا تو بس ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر کبھی ہمارے والدین ہمارے سے ناراض ہو جائیں تو ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے اور انہیں منانا چاہیے، کیونکہ خداوند متعال قرآن مجید میں بار بار اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صلوات صلی علی محمد خداوند متعال فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب کا حکم یہ ہے، تمہارے رب کی قضاوت یہ ہے، کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ کسی کی بھی عبادت نہ ہو سوائے اس پروردگار کے، کسی کی بھی اطاعت نہ ہو سوائے اس خدا کے۔ اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہاں پر میں آپ سب کی توجہ کی طلبگار ہوں کہ دیکھیے گا خداوند متعال نے جہاں اپنی توحید کا حکم دیا ہے، جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے فوراً بعد خدا فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی والدین کے ساتھ احسان کرنا کتنا ضروری امر ہے۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ کہ اگر تمہارے والدین پہنچ جائیں عِندَكَ الْكِبَرَ بڑھاپے تک، اگر تمہارے والدین تمہاری زندگی میں بڑھاپے تک پہنچ جائیں، تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں۔ تو خداوند متعال فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ تو تم نے انہیں اف نہیں کہنا۔ یہاں پر میری سب بچوں کی توجہ کی طلبگار ہوں کہ خداوند متعال اس آیت میں کہتا ہے کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ کہ اف نہیں کہنا۔ اس آیت میں یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اف کا لفظ نہیں کہنا، کیونکہ اف تو ایک معمولی سا لفظ ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، یہ اس آیت میں اگزامپل کے طور پر یوز ہوا ہے۔ اس آیت میں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہنا کہ جس سے تمہارے والدین کو اذیت پہنچے، کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہنا جس سے تمہارے والدین کو برا لگے۔ اس طرح سے میں آپ کے سامنے
ذرا ماحول کو تھوڑا بدلنے کے لیے اور موڈ چینج کرنے کے لیے ایک لطیفہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا تھا. وہ زبان چلاتا تھا آگے سے اور بدتمیزی کرتا تھا, نافرمانی کرتا تھا. اس کے والدین اس سے تنگ آ گئے اور اسے مولانا صاحب کے پاس لے گئے. تو مولانا صاحب نے اس بچے سے پوچھا, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی فلا تقل لہما اف, کہ اپنے والدین کو اف نہیں کہنا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے آیت پڑھی ہے, لیکن یقین کیجئے گا مولانا صاحب میں نے اپنے والدین کو اف نہیں کہا. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا جی اس آیت میں یہ مطلب نہیں کہ خالی اف نہیں کہنا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہنا کہ جس سے والدین کو برا لگے, کوئی بھی ایسا حرف نہیں جس سے والدین کو اذیت ہو. یہاں پہ اف ایک ایگزامپل کے طور پر یوز ہوا ہے, اف ایک مثال ہے. ہم نے اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل خداوند متعال فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی سوائے خدا کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ, اگر تمہارے والدین تمہاری زندگی میں بڑھاپے تک پہنچ جائے, أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں, فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف, تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور تم نے اپنے والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, یا محمد و آل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند متعال فرماتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور تم نے اپنے والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور تم نے اپنے والدین سے آرام سے بات کرنی ہے, اچھے لہجے میں بات کرنی ہے, پیاری پیاری باتیں کرنی ہیں. اور اس کے بعد خداوند متعال اس کی اگلی آیت میں فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا, کہ تم اپنے والدین کے لیے جھکا دو جناح الذل, اپنے دونوں کندھے عاجزی کے ساتھ, من الرحمت, اور شفقت کے ساتھ, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور کہو کہ اے پروردگار ان پر اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے ان پر بچپن میں رحم فرمایا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, یا محمد و آل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل شیخ و سلامتی کے لیے بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس عزیزان محترم, اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, ہم ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص تھا کہ جس کا نام زکریا بن ابراہیم تھا. یہ شخص عیسائی تھا اور پھر مسلمان ہو گیا. اب اس کے والدین عیسائی تھے اور یہ خود مسلمان تھا. یہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر بتایا کہ اے امام, میں مسلمان ہوں اور میرے والدین عیسائی ہیں. میری ماں عیسائی ہے, وہ بوڑھی بھی ہے اور اندھی بھی ہے, وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتی. تو امام فرماتے ہیں
تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اس کا دھیان رکھو، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرو اور اسے کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو بس زکریا بن ابراہیم گھر جاتا ہے اور وہ امام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ وہ اپنی والدہ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا اور ان کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کرتا ہے۔ اب جب اس کی والدہ نے اپنے بیٹے میں اس طرح کے چینجنگ دیکھی، اس کے رویے میں، اس کی بیہیویئر میں اتنی چینجنگ دیکھی، تو اس نے سوال کیا کہ بیٹا، پہلے ہم دونوں عیسائی تھے، تم بھی عیسائی تھے اور میں بھی عیسائی تھی، ہم دونوں کا تعلق ایک ہی مذہب سے تھا، پہلے تو تم نے کبھی میرا اتنا دھیان نہیں رکھا، پہلے تو تم نے کبھی میرا اتنا خیال نہیں کیا، تو اب تو تم مسلمان ہو اور میں عیسائی ہوں، ہم دونوں کا مذہب بھی الگ الگ ہے، تو پھر تم میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کرتے ہو؟ زکریا بن ابراہیم کہتا ہے کہ میرے امام یہ کہتے ہیں، میری کتاب یہ کہتی ہے، میرا دین یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو بس اسی لیے میں آپ کے ساتھ ہمیشہ بہترین سلوک کرتا ہوں۔ درود محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو بس عزیزان، اگر دیکھا جائے تو زکریا بن ابراہیم کی والدہ عیسائی تھی، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی۔ اب اگر ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں تو ہمارے تو والدین بھی مسلمان ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں دین اسلام سے آشنائی ہوئی، ہمارے لیے کتنا اہم ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے والدین کو اچھے سے پیش آئیں، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی انہیں تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، اور یہاں پر میں نے یہاں تک بچوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کا دھیان رکھیں، لیکن اب میں یہاں پر ماؤں کو مخاطب کرنا چاہوں گی، اور میں یہاں پر آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب یہاں پر اکثر بچے یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ جنت ماں کے کینچی چپل کے نیچے ہے، جنت ماں کے شوز کے نیچے ہے، اور جا کے ماں کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جنت میں بیٹھ گئے۔ لیکن میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت ماں کے اختیار میں ہے، جنت ماں کے کنٹرول میں ہے۔ ایک ماں اگر چاہے تو اپنے بچے کو جنتی بنا دے، اور اگر ایک ماں ہی چاہے تو اپنے بچے کو جہنمی بنا دے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری انسانیت ایک عورت کی آغوش سے پروان چڑھتی ہے۔ اس طرح سے امام خمینی کہتے ہیں مرد از دامن زن بھی معراج می رسد، کہ ایک مرد عورت کی ہی آغوش سے پروان چڑھتا ہے۔ تو بس یہاں پر میں تمام ماؤں سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے کنٹرول کا صحیح استعمال کرے، اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے، کیونکہ آپ کی اولاد کی جنت آپ کے اختیار میں ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد ایک شخص کو ایران میں پھانسی لگنے لگی۔ ایران میں پھانسی کھلے عام دی جاتی ہے سب کے سامنے، تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اب ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی کو قتل کیا تھا، اسے سب کے سامنے پھانسی دینے لگے۔ اسے پوچھا گیا کہ کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ضرور اس نے اپنی ماں سے پیاری پیاری باتیں کرنی ہوں گی، اسے چومنا ہوگا، اسے خداحافظ کہنا ہوگا۔ تو لوگوں نے اس کی ماں کو بلا لیا۔ اس کی ماں آئی تو وہ شخص کہنے لگا کہ ماں میرے قریب آؤ۔ تو ماں اس کے قریب جاتی ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ ماں میرے اور قریب آؤ۔ ماں اور قریب چلی جاتی ہے
وہ شخص کہتا ہے کہ ماں اور قریب آؤ. اب اس کی ماں اس کے اتنے قریب آ جاتی ہے کہ اس کا کان اس شخص کے منہ کے بالکل آگے آ جاتا ہے. لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ اس نے کوئی باتیں کرنی اپنی ماں سے, لیکن وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ شخص ایک مرتبہ زور سے اپنی ماں کے کان پر دانت کاٹ لیتا ہے. جب اس کی ماں چیختی ہے, چلاتی ہے, تو لوگ اسے اپنی ماں سے الگ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کتنے بدبخت ہو, تم پہلے ہی پھانسی پہ چڑھنے لگے ہو, لیکن تم مرتے وقت بھی اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہے ہو, تم مرتے وقت بھی اپنی ماں سے برا سلوک کر رہے ہو. تو لوگ پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے, تم نے یہ برا کام کیوں کیا ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ آج میں جس پھانسی کے پندے پہ کھڑا ہوں, آج میں جس چوراہے پہ کھڑا ہوں, اس میں میری ماں کا پورا کردار ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کس طرح سے. وہ شخص اپنی کہانی بتاتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا میں ایک انڈا چرا کے لایا, میری ماں نے مجھے شاباش دی. اب اگر میری ماں مجھے ایک تھپڑ مارتی تو میں کبھی بھی ایک مرغی چوری نہ کرتا, لیکن میں نے ایک مرغی چوری کی اور میری ماں نے واہ واہ کی. اگر میری ماں مجھے 2 تھپڑ لگاتی اس وقت تو میں کبھی بھی ایک بکری چوری نہ کرتا. جب میں نے بکری چوری کی تو میری ماں مسکرانے لگی. پھر میں نے ایک بھینس چوری کی اور اسی طرح سے میں اونٹ چوری کرنے کا سوچنے لگا. اگر میں اونٹ چوری نہ کرتا, اس کا نہ سوچتا, تو میرا کبھی بھی مقابلہ اونٹ کے مالک سے نہ ہوتا اور کبھی بھی میں اس کا قتل نہ کرتا. تو بس آج میں جس مقام پہ کھڑا ہوں اس میں میری ماں کا پورا کردار ہے. یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ ایک بچے کی پرورش میں, ایک بچے کے پروان چڑھنے میں, ایک بچے کی تربیت میں اس کی ماں کا سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے کردار کا صحیح استعمال کریں. جنت ماں کے قدموں میں ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ماں چاہتی ہے تو اپنے بچے کو جنتی بنا دے, اور اگر ماں چاہتی ہے تو اپنے بچے کو جہنمی بنا دے. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, آواز بلندر صلوات, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ایک بچے کا مستقبل اس کی ماں کے ہاتھوں میں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے, فطرت آگے جگاتی ہے لہو کے جوہر, فطرت آگے جگاتی ہے لہو کے جوہر, جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. فطرت آگے جگاتی ہے لہو کے جوہر, جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خونے ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے, خونے ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. محمد و آل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس طرح سے میں نے بتایا کہ ایک ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کرے. یعنی ایک عورت کی اتنی زیادہ عظمت ہے, ایک عورت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک معاشرہ ایک عورت کو 3 طرح سے عزت دیتا ہے. سب سے پہلا, جب وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو وہ باپ کے لیے باعث عزت ہوتی ہے. دوسرا, جب وہ کسی کی زوجہ بنتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے باعث عزت ہوتی ہے. اور تیسرا, جب وہ کسی کی ماں بنتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے باعث عزت ہوتی ہے. بیٹی اس طرح سے باپ کے لیے باعث عزت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بیٹی اس طرح سے باعث عزت ہوتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں. ایک زوجہ اس
طرح سے اپنے شوہر کے لیے باعث عزت ہوتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک زوجہ اپنے شوہر کے ایمان کو مکمل کرتی ہے، اور ایک ماں اس طرح سے اپنی اولاد کے لیے باعث عزت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہوتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سب کی توجہ کی طرف بات ہوں کہ آپ اس بی بی کی عظمت کو دیکھیے گا کہ جو مرکز آیت مباہلہ وارث چادر تطہیر ہیں، دختر رسول خدا ہیں، زوجہ علی مرتضیٰ ہیں، مادر حسنین ہے، ام سبتین ہے، ملکہ کونین ہے، فخر مریم ہے، فخر آسیہ ہے، فخر ہاجرہ ہے، فخر حوا ہے، سیدہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، مرضیہ ہے، صدیقہ ہے، محدثہ ہے، سیدۃ النساء العالمین اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جناب سیدہ باواز بلند صلوات اب آپ سب جناب سیدہ کی عظمت کو دیکھیے گا کہ ایک بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اب جناب سیدہ رحمت بنی تو کس کے لیے رحمت بنی؟ اس ذات کے لیے رحمت بنی کہ جس کے لیے خداوند متعال خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا اس کے لیے جو رحمت ہے اس ہستی کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، تجھ پہ قرباں ہے یا زہرا، تجھ پہ قرباں ہے یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب آپ عظمت جناب سیدہ کو دیکھیے گا کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا اس کے لیے جو رحمت ہے اس ہستی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ۔ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ۔ ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، اور خود رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو اب ایک زوجہ اس لیے اپنے شوہر کے لیے باعث عزت ہوتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک زوجہ اپنے شوہر کے ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ اب جناب سیدہ کس کے ایمان کو مکمل کرتی ہیں؟ جناب سیدہ کس کے ایمان کو پورا کرتی ہیں؟ جناب سیدہ اس شخص کے ایمان کو مکمل کرتی ہیں جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب کل کے کل ایمان کا جو ایمان مکمل کرتی ہیں اس ہستی کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اب غور کیجیے گا، جوانان جنت کے سرداروں کی جنت جس ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس ماں کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اب جوانان جنت کے سرداروں کی جنت جس ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس ماں کا نام فاطمہ ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام، شریعت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام، شریعت بھی میری ہے. بیٹی ہوں نبی کی، نبوت بھی میری ہے. بیٹی ہوں نبی کی، نبوت بھی میری ہے. زوجہ ہوں میں حیدر کی، امامت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام، شریعت بھی میری ہے. بیٹی ہوں نبی کی، نبوت بھی میری ہے. زوجہ ہوں میں حیدر کی، امامت بھی میری ہے. ارے ناداں تھے بہت باغ فدق چھیننے والے، ارے ناداں تھے بہت باغ فدق چھیننے والے. بیٹے میرے حسنین ہیں، جنت بھی میری ہے. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، بے شمار. فتح پنچن پاک بآواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو بس اب میری اس پورے گفتگو کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین پرورش کریں. ایک ماں کے ہاتھوں میں اس کی اپنی اولاد کا مستقبل ہوتا ہے. ایک ماں چاہے تو اپنے بچے کو جنت میں بھجوا دے، یا ایک ماں چاہے تو اپنے بچے کو جہنم میں بھجوا دے. بس میں چند جملے عصائب کی عرض کرنا چاہوں گی. جہاں آیا قرآن وہ گھر جلا دیا، جہاں آیا قرآن وہ گھر جلا دیا. ظالم نے فاطمہ پہ در گرا دیا. جہاں آیا قرآن وہ گھر جلا دیا. ظالم نے فاطمہ پہ در گرا دیا. خدا جانے یہ درد کتنا مشکل تھا، خدا جانے یہ درد کتنا مشکل تھا، جس نے مشکل کشا کو رلا دیا. اور باب ادا ہمارے ایک بزرگوار گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، عجب سم العجب، یعنی عجیب بہت عجیب. اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جناب سیدہ اپنے گھر سے باہر نکلی، اہل مدینہ کے گھروں میں گئی اور جا کر دروازے پر دستک دی. کہا کہ آؤ گواہی دو کہ رسول اللہ نے مولا علی کو اپنا جانشین بنایا ہے. لوگوں نے کیا کہا؟ کوئی کہنے لگا بی بی مجھے معاف کیجیے گا، میں دور کھڑا تھا، میں نے دیکھا نہیں. کسی نے کہا بی بی مجھے معاف کیجیے گا، میری سماعت کمزور ہے، میں نے سنا نہیں. کوئی کہنے لگا بی بی مجھے معاف کیجیے گا، میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے یاد نہیں. فرض یہ کہ کوئی بھی نہ آیا. اور باب اعضا یہاں
یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ یہ بات تو عجیب ہے کہ گواہی دینے کے لیے کوئی نہ آیا، لیکن سم العجب یہ ہے، اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اسی مدینے میں چند روز بعد ندا دی گئی کہ آؤ زہرا کا گھر جلانا ہے۔ سارے مسلمان جمع ہو گئے۔ کس در پہ جمع ہوئے؟ یہ وہ در تھا جہاں رسول اللہ بھی آتے تو سلام کرتے، جہاں جبرائیل بھی آتے تو سلام کرتے۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں ملک الموت بھی آتا تو اجازت لے کر آتا۔ بس آئیے عزاداروں، میں آپ کو اس در کی عظمت بتاتی ہوں کہ رسول اللہ کی رحلت سے کچھ دیر پہلے جناب سیدہ رسول اللہ کے سرحانے بیٹھی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جناب سیدہ پوچھتی ہے تم کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ بی بی مجھے آپ کے بابا سے ملنا ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں ابھی میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ وہ شخص چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جناب سیدہ پوچھتی ہیں تم کون ہو، تمہیں کس سے ملنا ہے؟ وہ شخص پھر یہی کہتا ہے کہ بیوی مجھے آپ کے بابا سے ملنا ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ ابھی میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ بس جب تیسری دفعہ دروازے پر دستک ہوتی ہے تو جناب سیدہ کا دل دہک جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ایک آنسو پیغمبر کے رخسار پر گر جاتا ہے کہ جس سے رسول اللہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں بیٹی تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب سیدہ بتاتی ہیں بابا ایک شخص بار بار آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اب اس کے بار بار دستک دینے سے میرا دل دہک گیا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے کہ آنے والا اجازت لے کر آتا ہے۔ بیٹی یہ تو وہ ہے کہ جو کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ بیٹی یہ تو وہ ہے کہ جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے۔ بیٹی یہ تو وہ ہے کہ جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے۔ بیٹی یہ ملک الموت ہے۔ ارباب ازا جناب سیدہ کے در کی عظمت کو دیکھیے گا کہ جہاں رسول اللہ بھی آتے تو اجازت طلب کرتے، جہاں جبرائیل بھی آتے تو اجازت طلب کرتے، جہاں ملک الموت بھی آتا تو اجازت طلب کرتا۔